بچوں میرے کہنے کا جو مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہماری جو لائف ہے، ہماری جو یہ زندگی ہے، یہ ہر شے سے زیادہ انمول ہے، ہر شے سے زیادہ انمول۔ سشما میم اس کو موتی بتا رہی تھی، وہ ان کے حساب سے موتی ہے، موتی بہت قیمتی ہوتا ہے، لیکن میرے حساب سے یہ بہت زیادہ انمول ہے، بہت زیادہ انمول۔ اب یہ لائف جو ہے اس کو آپ بہت اچھے سے جئیں گے، اس کو آپ فل انجوائے کریں، فل انجوائے کریں، پورے آنند لے کر اس زندگی کو جئیں، تو یہ زندگی آپ کے لیے چکا چوند والی اور برائٹ فیوچر والی تب ہوگی جب کہ آپ سمے کے اکارڈنگ کام کریں گے۔ اب ہمارا جو سمے چل رہا ہے وہ اسٹوڈنٹ لائف ہے، یہ طالب علمی کے زمانہ ہے، ہم چھاتر ہیں، تو ہمارا مین پرپس کیا ہونا چاہیے؟ صرف اور صرف ہماری ایجوکیشن کا ہونا چاہیے، ہماری پڑھائی کا ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر ہم کوئی دوسری ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو وہ غلط ہے، اور غلط کی سزا ہر حال میں ملتی ہے، ایسا نہیں کوئی بچ جائے گا۔ پیرنٹس، اساتذہ یا چھیتر یا آپ کے جو ریلیٹیوز ہیں وہ جو آپ کو سزا دیتے ہیں وہ بہت کم ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ سزا وہ دیتی ہے جس نے کارخانہ بنایا ہے، جس نے دنیا بنائی ہے، سنسار بنایا ہے، ہمارے لیے زمین، آسمان، چاند، سورج، پانی، ہوا وغیرہ وغیرہ سب مفت دیے ہیں، وہ ہم سے حساب لیتا ہے تو بڑی سختی سے لیتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ جب اللہ تعالیٰ حساب لیتا ہے تو اس کا حساب بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اور سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ ہماری جو لائف ہے، ہماری زندگی ہے، ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے کہیں راستے سے، اصحاب کرام ساتھ تھے، تو ایک گھر میں آسمان سے نور کی شعائیں آ رہی تھی، نور کی شعائیں آ رہی تھی، تو آپ کے ساتھیوں نے پوچھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ اس گھر کے اندر جو کرنیں آ رہی ہیں کس وجہ سے آ رہی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اے لوگوں سنو، اس گھر کے اندر جو شعائیں آ رہی ہیں، جو نور برس رہا ہے، اس کے صرف دو ریزن ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس گھر میں کسی یتیم کی پرورش ہو رہی ہے، یہ گھر والا کسی یتیم بچے کو پال رہا ہے، اور اگر اس گھر میں یتیم نہیں ہے تو اس گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے، اس گھر میں کسی بیٹی نے جنم لیا ہے۔ بیٹیوں کو تو اپنے مقدر پر ناز کرنا چاہیے، بیٹیوں کو اپنے مقدر پر ناز کرنا چاہیے، بیٹی کے جتنے بھی اسٹیپ ہوتے ہیں انہیں بھرپور محبتیں ملتی ہیں، چاہے وہ بیٹی کے لیول پر ہو، چاہے وہ بہن کے لیول پر ہو، چاہے وہ اہلیہ کے لیول پر ہو، چاہے وہ بہن یا ماں کے لیول پر ہو، ہر جگہ ہر دھرم نے ان کو بڑی بڑی عزتوں سے نوازا ہے، بڑے بڑے ان کے مراتب بیان کیے ہیں۔ اب بیٹی اگر غلط قدم اٹھا لے، بیٹی کہیں مسٹیک کر دے، بیٹی اگر کسی کے بہکائے میں آ جائے تو اس کی زندگی کالی ہو جاتی ہے، اس کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، تباہ و برباد، وہ کسی کام کی نہیں رہتی۔ میں بتاؤں آپ کو، وہ باپ جو ہر حال میں یہ چاہتا ہے کہ میرے بچے ایجوکیٹڈ ہو جائیں، میرے بچے قابل ہو جائیں، میرے بچے پڑھ جائیں، وہ باپ جب کام پر جاتا ہے تو اپنے ہارے تھکے اس بدن کو بھول جاتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے گھر پہ اس کا ذکر نہیں کرتا، شریر میں بخار کا ٹیمپریچر بڑھتا ہے گھر میں ذکر نہیں کرتا، کیونکہ اس کو فکر ہوتا ہے کہ مجھے گھر چلانا ہے، اور اپنے کام پر چلا جاتا ہے، انتھک مشین کی طرح وہ دن رات اپنے کام پر لگا رہتا ہے۔ کم سے کم جب آپ مسٹیک کرنا چاہیں، جب آپ کو شیطان بہکائے، جب آپ کے ذہن میں گندے خیال آئیں، تو ایک بار کم سے کم آپ یہ سوچ لیا کریں کہ میرا وہ باپ جو مجھے چھوڑ کر، ماں کو چھوڑ کر، کنبے کو چھوڑ کر، دیش کو چھوڑ کر بدیش میں جا رہا ہے، اتنی ہمت کرنے کے بعد، وہ اپنے سینے میں پتھر رکھنے کے بعد صرف یہ سوچ کے گھر سے باہر ہے کہ میرا گھر آسانی سے چل جائے، میرے بچوں کی فیس جمع ہو جائے، مجھے اپنے بچوں کے بڑھتے قدم دکھ رہے ہیں، ان کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، گھر کو مینٹین کرنا ہے، وہ باپ اپنے سر سے پیر تک ایڑی چوٹی کا زور لگا کر وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا گھر کسی طریقے سے بدنام نہ ہو جائے، کام خراب نہ ہو جائے، میں رسوا اور ذلیل نہ ہو جاؤں۔ اب آپ غور و فکر کیجئے، وہ بچیاں جن کو ہر مرحلے پر ان کو نوازا گیا ہے، دھرم کوئی سا بھی ہو، ہر دھرم نے ان کو عزت سے نوازا ہے، اگر وہ بچی غلط قدم اٹھا لے تو اس باپ پر کیا بیتے گی؟ وہ ماں جب آپ گھر سے ایجوکیشن کے لیے، اسکول سنستھا کے لیے نکلتے ہیں
تو جب آپ کی چھٹی کا وقت ہوتا ہے وہ ٹکٹکی باندھ کر گیٹ کی طرف دیکھتی رہتی ہے، اور جب تک آپ گھر نہیں پہنچتی اس ماں کے دل و دماغ کو سکون نہیں پہنچتا۔ اے پتھر دل بچوں، آپ غلطیاں کرتے ہو، آپ کم سے کم ان والوں پہ دھیان دو جن کو آپ صبح و شام کھاتے ہو، کم سے کم کچھ تو ذہن میں لاؤ کہ وہ کھانا آپ کہاں سے کھاتے ہو۔ کبھی سوچا کہ وہ ماں کی تپتے ہوئے ہاتھ اور کچن میں کھڑے ہو کر پسینے میں سرابور ہو کر جہاں آپ طرح طرح کی فرمائشیں کرتے ہو، نمک کم ہوتا ہے ٹوک دیتے ہو، مرچ زیادہ ہوتی ہے ٹوک دیتے ہو، کس طریقے سے کھانا تیار کیا جاتا ہے، وہ باپ کس طرح سے باہر سے کون سے پریتن کر کے کتنی جد و جہد اسٹرگل کر کے لا کر دیتا ہے، اور وہ کھانا کہیں تیار ہو کر جب تمہاری تھالی میں آتا ہے، تم کھاتے وقت کم سے کم یہ تو سوچا کرو کہ یہ کھانا کہاں سے آ رہا ہے۔ باپ کی قربانیاں بھول جاتے ہیں، احسان بھول جاتے ہیں، اور بچیاں کسی کے بہکائے میں آ کر اپنے ماں باپ کے سارے احسان کو فراموش کر دیتی ہیں۔ جب بیٹیاں نیچے نگاہ کر کے چلتی ہیں تب تک اس کا باپ سر اٹھا کر چلتا ہے اور خود پر وہ فخر محسوس کرتا ہے، لیکن ہمیں شرم و حیا کے مادے کھوتے جا رہے ہیں، ہم رسوائیوں اور بدنامی کے دلدل میں گھڑتے جا رہے ہیں صرف ایک ذائقہ اور مزے کی خاطر۔ لیکن یاد رکھیں کہ جب آپ کا دامن داغدار ہو جائے گا، جب آپ کے دامن پر دھبے لگ جائیں گے تو وہ باپ آپ سے آپ کی پڑھائی چھین لے گا، چونکہ آپ کی پڑھائی سے زیادہ ہے اس کے ذہن دل دماغ میں جو اہمیت ہے وہ اس کی عزت ہی ہے۔ غریب کے پاس عزت کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، اگر آپ کے اندر حوصلہ ہے، پڑھائی کرنے کا جذبہ ہے، آسمان کے تارے چھونے کے آپ کو حوصلے ہیں، تو آپ کا جو ذہن ہے چھوٹی موٹی باتوں پر نہیں، آپ کا جو ذہن ہے صرف اپنے گول پر ہونا چاہیے، مقصد پر ہونا چاہیے۔ ابھی آپ نے عارف سر سے سنا تھا اور راجیو سر بتا رہے تھے آپ کو کہ ہمارے دیش کے اندر بہت ساری ایسی خواتین ہیں، بہت ساری ایسی لیڈی مہیلائیں ہیں جنہوں نے دیش کے نام روشن کیے ہیں۔ ابھی جب سندور کا میٹر چل رہا تھا تو آپ نے صوفیہ قریشی اور ایک دوسری مہیلا تھی، انہوں نے کتنے ادھم مچائے تھے اور اپنے دیش کا نام روشن کیا تھا۔ ایسے بہت سے مسائل ہیں، لیکن یہ تب ممکن ہے، تب سمبھو ہے جب آپ کے ذہن صاف ہو، آپ کا دماغ صاف ہو۔ قرآن کریم میں خود رب فرماتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا۔ کامیاب ہوتے ہیں وہ بچے، وہ لوگ جن کا ذہن صاف ہوتا ہے، جن کی مینٹلٹی پوزیٹیو ہوتی ہے، اور جو اللہ کے نام کا ذکر کرتے ہیں۔ بھائی جس نے بنایا ہے اگر ہم اس کے ذکر نہ کریں گے تو کامیابی ہم سے دور جائے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے مائنڈ کو صاف رکھیں۔ والدین کی جو قربانیاں ہیں یقیناً وہ دل و دماغ کو دہلانے والی ہوتی ہیں۔ وہ اسٹرگل، وہ قربانیاں اگر آپ دیکھ لیں گے تو یقیناً آپ کہیں گے کہ گل سے لپٹی ہوئی تتلی کو ہٹا کر دیکھو، گل سے لپٹی ہوئی تتلی کو ہٹا کر دیکھو، آندھیوں تم نے درختوں کو گرایا ہوگا۔ یہ حوصلہ آپ کا اندر تب آئے گا جب آپ کو پتا ہو کہ میرا باپ چن چن کر پیسے اکٹھے کرتا ہے، چن چن کر کھانا اکٹھا کرتا ہے، چن چن کر عزتوں کے انبار لگاتا ہے، اور تب جا کے کہیں ایک گھر بنتا ہے۔ لیکن یہ حوصلے آپ کو تب آئیں گے جب آپ یہ سوچ لیں گے کہ ہماری ماں کی قربانیاں کیا ہیں۔ اے بچوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اپنے گھر سے اپنے جیب خرچے کے لیے روز پیسے لے کے آتے ہو، فیس جمع کرتے ہو، اپنی ضرورتوں کی ساری چیزیں اپنے والدین سے مانگتے ہو، وہ پیرنٹس آپ پر اتنی قربانی دے رہا ہے، آپ کی صورت کو دیکھ کر وہ دغدغا جاتا ہے، خوش ہوتا ہے اور اس کا سینہ خوشی سے چوری ہو جاتا ہے، لیکن آپ کا بھی کچھ کرتویہ ڈیوٹی ہے، تو کیا کم سے کم آپ اپنے والدین کا دل خوش نہیں کر سکتے؟ کیا ان کو آپ خوش نہیں دیکھ سکتے؟ ہم نے دیکھا ہے کہ بچے ایسی مسٹیکس کر دیتے ہیں، ایسی غلطیاں کر دیتے ہیں کہ جس سے پیرنٹس اور اساتذہ کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ جو بیگ، یہ جو بستہ آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کو بہت سارے ایکسپیکٹیشنز آپ کے پیرنٹس کے ہوتے ہیں۔ وہی بچے کامیاب ہوتے ہیں جو رکھے ہوئے بیگ کو اپنے ماتا اور پتا سمجھ کر پڑھتے ہیں اور سوچتے